کہ یہ مسلمانوں میں یہ تفریقہ اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ یہ مسلمان جو علیحدہ علیحدہ فرقے ہیں اس کا کوئی حل ہے یا نہیں ہے؟ یہ غلطی ہماری علماء کا ہے، یہ عوام کی غلطی نہیں ہے۔ میں ایک دو مثال لیتا ہوں پھر بند کروں۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مثل بمقابلہ مثل ہو، ایک مثال لیتا ہو تو وہ برابر دینا چاہیے۔ اگر مثل بمقابلہ مثل ہو، اس میں اتار چڑھاؤ ہو تو پھر وہ سود میں شامل ہے۔ تو اس طرح حدیثوں سے لوگوں نے مختلف جو ہے نا یا لے لیا، نظریات لے لیا، حاصل کیا ہے۔ لیکن جب مجتہد اجتہاد کرنے والا، اجتہاد کون ہے؟ جو ہمارے بڑے علماء تھے نا، تابعین تبع تابعین، اس نے جو فتوے جاری کیے اس کو کہتے ہیں اجتہاد، اس کے محنت کو اجتہاد کہتے ہیں اور وہ ہمارے مجتہد ہے۔ تو حدیثوں سے جب بندہ اجتہاد کرتا ہے، مجتہد جب پہنچ جاتا ہے اجتہاد پہ، صحیح رستے پہ پہنچ جاتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ 2 اجر دیتے ہیں۔ اگر نہیں پہنچتا پھر 1 اجر اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ لیکن علماء کیا کہتے کہ بھائی جو میں کہتا ہوں یہ سچ ہے، جو دوسرے علماء کہتے وہ غلط ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ علماء کو چاہیے کہ اپنے عوام کو، اپنے شاگردوں کو اور اپنے جتنے بھی پیروکار ہیں اس کو سمجھائے کہ بھائی میں اس طرح کہتا ہوں، اگر کوئی بندہ اسی طرح بات کرے تو اس سے آپ لڑائی نہ کرو، اس کو مت بولو کہ تو غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ پیسے سونے کے ہوتے، اس کو کہتے تھے دینار۔ دینار سونے کے پیسے ہوتے، ٹیپ یا بڑے بڑے پیسے ہوتے۔ تو جب کاروبار ہوتا تو پیسوں کے اوپر دیناروں پہ ہوتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی دینار کے بدلہ دینار دے دے، برابر میں دے دے۔ اور ایک ہوتا درہم، درہم جو ہے نا وہ چاندی کے پیسے ہوتے، بڑے بڑے، تقریباً 3-4 تولے ایک ٹیپا ہوتا ہے، ایک پیسہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے چاندی کا دینار کا سسٹم دینار کے ساتھ اور درہم کے سسٹم درہم کے ساتھ۔ یا ایک بندہ جو آج کل ہماری مسجدوں میں جو لڑائیاں ہو رہے ہیں، بھائی اس نے رب الیدین کیا، اس نے ہاتھ اٹھایا، اس نے نہیں اٹھایا، وہ پلان کافر ہو گیا، پلان مسلمان ہو گیا۔ اس وجہ سے ہمارے علماء نے یہ لڑائیاں پیدا کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کانوں تک بھی اٹھایا، کندھوں تک بھی اٹھایا، جائز ہے بھائی، میں کانوں تک اٹھاتا، آپ کندھوں تک اٹھا لو، اس میں لڑائی کی کیا بات ہے؟ یہ دین کی وسعت ہے، اس وجہ سے ہم نے اختلافات پیدا کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اکثر رب الیدین کے ساتھ نماز پڑھی، بغیر رب الیدین بھی پڑھی۔ ہم کہتے ہیں بھائی پلان رب الیدین کے کافر ہو، پلان نہیں کرتا وہ کافر ہو گیا۔ یہ بھی کرنا ہے ٹھیک ہے، وہ بھی کرنا ٹھیک ہے۔ جو علماء نے محنت کی، بزرگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، انہوں نے بڑے محنت کے ساتھ یہ جو ہے نا یہ ترتیب ہمارے تک پہنچایا ہے۔ ایک بندہ ہے بھائی، مثال کے طور پہ میں مثال دیتا ہوں، بس ختم کرتا ہوں۔ بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں کوئی بھی بندہ آ جائے، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال لے لیا کہ بھائی یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے، بھائی آ جاؤ پڑھو۔ دوسرے جو 3 ائمہ مجتہدین ہیں، تینوں کا یہ مذہب ہے کہ بھائی یہ واجب ہے، لازمی پڑھنا ہے۔ کسی نے پڑھ لیا وہ کافر نہیں ہوا، بھائی پڑھ لیا ٹھیک ہے، اچھا کیا۔ کسی نے نہیں پڑھا وہ بھی کافر نہیں ہوا۔ یہ ہمارے علماء نے یہ اختلافات پیدا کیا۔ اختلافات ہے دن میں، لیکن مخالفت نہیں کرنا چاہیے۔ آپ سب کو پتہ ہے ہماری مسجد میں ماشاءاللہ ہر قسم کے جو ہے نا عقیدے والا بندے ہیں، اہل حدیث بھی ہے، اہل تشیع بھی ہے ہماری مسجد میں، تو کیا کہتے ہیں نا اہل دیوبند بھی ہے، تو سنی بھی ہے، بریلوی سارے ہیں۔
لیکن ہم مسلمان ہیں، اس لیے ہم ایک مسجد میں بیٹھے ہوئے، ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، ہم دشمن نہیں ہیں۔ جو بندہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مسلمان ہے۔ اس کے اوپر کفر کا فتویٰ لگانا یہ اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنا ہے۔ بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز سے امین پڑھا، کس نے پڑھ لے، میرا کوئی اعتراض نہیں۔ کوئی بندے نے خفیہ سے پڑھا، اس پر کوئی اعتراض نہیں، وہ بھی جائز ہے۔ کسی نے پڑھا ہی نہیں، نماز ہو گیا۔ کچھ لوگوں نے چھوٹے چھوٹے مسائل سے بڑے بڑے مسائل بنائی ہے، تو اس وجہ سے مسلمان شکست میں ہے، مسلمان جو ہے نا نفرتوں میں ہے۔ محبت پیدا کرو، محبت ہو۔ میرے مصطفیٰ نے مسلمان بنانے کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے ڈھونڈے ہیں۔ ایک بندہ مر گیا، ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں لیکن ٹائم کافی لیٹ ہو گیا۔ ایک بندہ مر گیا، تمام لوگ کھڑے ہو گئے کہ بھائی اس بندے کے نماز کا کسی کو پتہ نہیں، یہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گیا، یار اتنے بندے گواہی دیتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی اس بندے کی ایک نیکی تلاش کرو، ایک نیکی۔ ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس نے بولا حضور جس دن آپ نے ہمیں جہاد پہ بھیجے تھے، اس بندے نے ایک رات پہرا دے دیا مجاہدین کا۔ یار نہ نماز کا پتہ نہ روزے کا پتہ۔ میرا مطلب اس حدیث سے نہیں کہ آپ روزے نماز نہ پڑھو، آپ سمجھدار ہے، پڑھ لیا کرو، یہ فرض ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں پوچھے گا۔ لیکن میرے مصطفیٰ کی یہ عادت مبارکہ تھی کہ ایک ایک نیکیاں لوگوں کی ڈھونڈتے تھے۔ ہم برائیاں ڈھونڈتے ہیں اور خود برائیوں میں پس جاتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، کسی پہ اعتراض نہیں کرنا، یہ ہمارے لیے اتفاق اور اتحاد کا یہ ایک راستہ ہے۔ علماء کو چاہیے کہ بھائی اس سے میں نے یہ مطلب لے لیا، مقصد نکالا ہے۔ اگر کوئی عالم اس کی برابر مطلب کوئی اور مقصد نکالا ہے شریعت کے خلاف نہ ہو، تو آپ اس سے لڑائی نہ کرو، بھی مان رہو۔ سبحان اللہ۔